الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحنین المکین وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الحنین المکین ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین۔ تمامی حضرات و سامعین ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ذات بابرکات پر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى لہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ و جل شانہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی بارگاہ عالی میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے واسطے جلیلہ سے یہ عرض و دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہم تمام کو ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مأمون رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ مزید بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج صفر المظفر کا مہینہ اسلامی اعتبار سے یعنی کہ چاند کے اعتبار سے، اور اگست کا مہینہ شمسی اعتبار سے یعنی عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے۔ اگست کے مہینے کی آج 9 تاریخ ہے، یوم آزادی یعنی 14 اگست وہ بہت ہی قریب ہے۔ پاکستان کے کونے کونے میں اہلیان پاکستان اس خاص دن کو بڑی عقیدت، محبت اور جذبے کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد اس دن کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک انعام سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے بھی ادا کرتے ہیں۔ کئی اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں جو اس دن شکرانے کے نوافل پڑھتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، اور آج سے تقریباً لگ بھگ 77 سال پہلے 1947 میں 14 اگست رمضان کا مہینہ اور قدر والی رات شب قدر، اور اس کی صبح کو پاکستان کا مارز وجود میں آنا پاکستانیوں اور اہلیان پاکستان بالخصوص کے لیے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی اور سعادت کی بات تھی۔ اس دن کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نوافل وغیرہ کے ذریعے سے۔ آج اسی تناظر میں کہ آزادی کیا چیز ہے اور ایک انسان کی زندگی بلکہ ایک جاندار کی زندگی میں ایک آزادی کا کیا مقام ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے، تو آزادی کیا چیز ہے اور غلامی اس کے مقابلے میں کتنی شنی اور کتنی بری چیز ہے۔
اور اللہ جل شانہ نے 14 اگست 1947 کو ایک عظیم ترین مملکت اسلامیہ پاکستان عطا فرما کر جو احسان کیا، تو اس احسان کے نتائج جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اس کے نتائج کس صورت میں برآمد ہونے چاہیے تھے، اس کا تقاضا کیا تھا، اور پھر ہوا کیا، اور جو بانیان پاکستان تھے وہ کون لوگ تھے، کن نیتوں کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے لیے کوششیں کی، اور آج پاکستان کو کن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اپنے لیول میں رہتے ہوئے اس عظیم مملکت اسلامیہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، کیا اچھائیاں ہیں اس مملکت میں اور کیا خرابیاں ہیں جو اس مملکت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم کچھ کہنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے تاکہ ہمارا حصہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس عظیم ترین نعمت کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے شامل ہو سکے۔ سب سے پہلی بات کہ پاکستان کو کن خطوط پر استوار کرنا تھا، پاکستان میں کیسی سلطنت قائم کرنی تھی، اور وہ جو خواب دکھایا گیا تھا وہ خواب کیا تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانیں قربان کرنی پڑی، ٹرینوں کی ٹرینیں خون میں لت پت انڈیا سے پاکستان پہنچی، جن میں شاید ایک چھوٹا سا گود کا بچہ ہی زندہ بچ سکا اور باقی مرد عورت بوڑھے جوان سارے کاٹ دیے گئے۔ کئیوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے، کئی ماؤں بہنوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی، انہوں نے کنویں میں چھلانگ لگا لی، کوئی کسی بلند مقام سے گر کے اپنی جان کہ عزت اس کی پامال نہ ہو اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ کسی باپ نے خود اپنی بیٹیوں کو جمع کر کے ان سبوں کو آگ لگا کر ختم کر دیا یا ان کو کاٹ دیا تاکہ عزت تار تار نہ ہو، اور دہشت گرد ہندو بنیے ان کی بچیوں کی اور اہل خانہ کی عزت کو تار تار نہ کر سکے۔ یہ بہت کچھ ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان نسل پاکستان بننے کے جو مسائل تھے اور جو مشکلات تھیں ان کا مطالعہ کرے کہ ہمارے بڑوں نے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کوششیں کی تھیں کیا کیا قربانیاں دی تھیں۔ اچھا، قربانی ہمیشہ کسی کاز کے لیے دی جاتی ہے، اتنی بڑی بڑی قربانیاں ایک چھوٹی سی قربانی بندہ بغیر کسی کاز کے نہیں دیتا، کوئی اپنا وقت نہیں دیتا، جان تو بڑی چیز ہے۔ تو وہ کاز کیا تھا وہ میں آپ کو آگے بتانے لگا ہوں، لیکن ابھی مختصراً آپ کو میں وہ قربانیاں بالکل بلٹس کی صورت میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاکھوں جانیں قربان کی گئی ہیں، نوجوانوں کی، جوانوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، بچیوں کی، شادی شدہ خواتین کی، یعنی انتہا ہے۔ اگر مظالم کی داستانوں میں اس داستان کو شامل کیا جائے تو اس کا نمبر مظالم کی دنیا میں ٹاپ 10 میں دوسرا تیسرا بنے گا، جو پاکستان چاہنے والوں اور پاکستان کی کوششوں کرنے والوں پر جو مظالم روا رکھے گئے۔ بہت مشکل وقت تھا، ان تمام تر مشکلات سے گزر کر یہ چھوٹا سا خطہ ارضی جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کسی کا ماننا نہ ماننا ایک جدا بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ خطہ ارضی جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ تاریخ موجود ہے، اس وقت کے لکھاری جو عینی شاہدین تھے ان کی کتابیں موجود ہیں،
جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستان کے لیے، پاکستان بنانے والوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، جان کی، مال کی، ہر طرح سے، اولاد کی، گھر بار کی، زمینوں کی، باغات کی. وہاں بڑے بڑے باغات چھوڑ کر آئے اور یہاں آ کر ان کو کٹیا میں رہنا پڑا. بڑے بڑے محلات چھوڑ کر آئے اور مہاجر کہلائے. انہوں نے وہ کچھ چھوڑا ہے کہ جتنی جگہ پر وہ یہاں پر اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس 120 گز کے مکان میں یا 80 گز کے مکان میں، اس 80 گز کے مکان برابر تو اس سے بلکہ اس سے بڑے بڑے تو ان کے چاول اور گیہوں کے گودام ہوا کرتے تھے. بڑے بڑے گھر چھوڑ کر آئے ایک کاز کے لیے. اس کی آواز صحیح کرو، سٹی آ رہی. ایک کاز کے لیے، اس کاز کے بغیر، اس مقصد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. وہ کاز کیا تھا؟ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد انہیں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک ایسی سلطنت قائم ہوگی جہاں صرف اللہ کی غلامی ہوگی، حاکمیت اعلی اللہ کی ہوگی، دستور و آئین قرآن ہوگا، فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے. ایک اسلامی معاشرہ مارز وجود میں آئے گا. ظالم اور مظلوم کے درمیان جو ظلم کی طویل داستان ہے وہ ختم ہوگی. انصاف سے بڑھ کر عدل ہوگا، کچہریاں نہیں عدالتیں ہوں گی. 14 صدیاں پیچھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نظام عدل دے کر گئے، جو مساوات کا نظام دے کر گئے، اس مساوات کے نظام کا رواج ہوگا. آپ کے حقوق پامال نہیں کیے جائیں گے. ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ جو زیادتیاں اور ظلم کر رہا ہے، ایک مملکت ایسی بنے گی جہاں ایسی کوئی زیادتی اور ظلم کی داستان نہیں ہوگی. ہندو بنیے جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ مظالم نہیں ہوں گے. مسلمانوں کو تعلیم سے جو روکا جا رہا ہے، مسلمانوں کو گورنمنٹ لیول پر جو نوکریاں دینے سے مسلمانوں کو پیچھے رکھا جا رہا ہے، تعلیم کے میدان میں، روزگار کے میدان میں، ان کی نمائندگی کے میدان میں، ان مسلمانوں کو ترقی کے میدان میں جو پیچھے رکھا جا رہا ہے ہندوؤں کی طرف سے، ایسا کچھ بھی اس مملکت اسلامیہ میں نہیں ہوگا. اور آپس کے جھگڑوں کے جو فیصلے اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہو رہے، اس مملکت اسلامیہ میں سب کچھ اسلام کے مطابق ہوگا. ایک ایسا حسین خواب، ایک ایسا حسین خواب جس کے تناظر میں، جس کی تعبیر یہ تھی کہ مدینہ ثانی ہوگا. وہ مدینہ طیبہ تھا، ہے اور رہے گا. یہ مدینہ ثانی ہوگا. پاکستان کا مطلب وہی ہے جو مدینہ طیبہ کا مطلب ہے. پاکستان کا مطلب وہی ہے جو مدینہ طیبہ کا مطلب ہے. مدینہ کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ، شہر، اور طیبہ کا مطلب ہوتا ہے پاک. مدینہ کا معنی ہوتا ہے رہنے کی جگہ، شہر، اور طیبہ کا مطلب ہوتا ہے پاک. اور بالکل یہی معنی پاکستان کا ہے. استان کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ، شہر، اور پاک کا مطلب ہوتا ہے پاک، طیب، طاہر، پاکیزہ. جو مدینہ طیبہ عربی میں ہے، اردو میں اگرچہ یہ فارسی کا لفظ ہے پاکستان، لیکن چونکہ اردو میں ہر طرح کی زبان شامل ہے، تو اردو میں وہی معنی مدینہ طیبہ کا ہے جو معنی عربی میں مدینہ طیبہ کا ہے. پاکیزہ، پاک جگہ. مدینہ طیبہ پاک جگہ، پاک شہر. پاکستان پاک جگہ، پاک شہر. یہ مدینہ ثانی ہے. اور اتفاق کہیے اس کا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا اقرار تو آج سب کر رہے ہیں.
سب کر رہے ہیں کہ پاکستان کو صرف خدا چلا رہا ہے، اس کا اقرار تو سب کر رہے ہیں، ورنہ ختم کرنے والی بیرونی سازشوں اور اندرونی سازشوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ بیرونی سازشوں اور اندرونی سازشوں نے پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ جس طرح سے پاکستان کو ابتدائی چند سالوں کے بعد لوٹنا شروع کیا گیا، اس وقت تک جب تک میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں پاکستان لٹ ہی رہا ہے، لٹ ہی رہا ہے۔ اتنا دنیا کے کسی اور ملک کو لوٹا گیا ہوتا، تباہ کیا گیا ہوتا، وہ وطن، وہ ملک، وہ سرزمین صفحہ ہستی سے نابود ہو چکی ہوتی۔ آپ لکھ لیں اس بات کو۔ 1947 اور قائد اعظم کا انتقال ہو جاتا ہے 1948 میں، ایک سال میں۔ جس مملکت کو صحیح قیادت زیادہ عرصے تک مل نہ سکی، لیاقت علی خان 4 سال، قائد اعظم 1 سال، اس کے بعد جن ہاتھوں میں پاکستان رہا ہے، لٹتا رہا ہے، ٹوٹتا رہا ہے، بکھرتا رہا ہے۔ آج بھی دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ اتنا لٹنے کے باوجود، اتنے ٹوٹ پھوٹ کے باوجود، اتنے انتشار کے باوجود پاکستان کی سرحدوں کا باقی رہنا، سلطنت اسلامیہ پاکستان کی بقا، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی پاکستان کو چلا رہا ہے، ورنہ دنیا میں کہیں بھی اتنی لوٹ کھسوٹ نہیں ہوئی جتنی یہاں ہے۔ چند سالوں کے بعد سے لے کر آج تک جو سلسلہ جاری ہے، اگر کسی اور مملکت کے ساتھ، امریکہ بہادر کے ساتھ بھی ہوتا، امریکہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتا۔ روس بہادر کے ساتھ ہوتا، روس صفحہ ہستی سے ختم ہو چکا ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان دیا بھی خدا نے ہے اور پاکستان بچا بھی خدا رہا ہے۔ اس کا ملنا کسی معجزے سے کم نہیں، پاکستان کا ملنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ آپ ان حالات کا اگر تجزیہ کریں جن حالات میں پاکستان مارز وجود میں آیا، that was the shocking news for everyone، ایک حیران کر دینے والی خبر تھی کہ پاکستان بن گیا۔ ہندو بھاری اکثریت میں وہ کسی طرح نہیں چاہتے کہ پاکستان بنے۔ پھر اپنے مسلمان کہلانے والوں کی ایک جماعت کانگریس، وہ کھل کر مخالفت کر رہی ہے کہ پاکستان نہیں بنے گا، نہ بننے دیں گے۔ پھر مسلمانوں کے پاس اتنی مالی اور مادی قوت بھی نہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکے۔ جب پاکستان کے لیے لوگ آئے تھے تو لٹے پھٹے تھے، کچھ نہیں تھا۔ جب قائد اعظم نے بانی پاکستان نے میٹنگ کال کی تھی تو اس میٹنگ میں بیٹھنے کے لیے کرسیاں پوری نہیں تھی۔ لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کر کے پاکستان کو تعمیر کرنے میں وہ پیسے لگائے ہیں۔ اتنی قسم پرسی میں لوگ پاکستان آئے تھے اس خواب کی وجہ سے جو خواب دکھایا گیا تھا۔ اور میں یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ خواب دکھانے والوں نے جھوٹا خواب نہیں دکھایا تھا، وہ سچے لوگ تھے۔ کچھ لوگ زیادتی کرتے ہیں، اولاد کی غلطی کی وجہ سے ماں باپ کو بھی برا بولتے ہیں۔ اگر یہی روش چلتی رہی تو پھر حضرت نوح کے بیٹے کی وجہ سے بھی کوئی حضرت نوح کو بھی غلط بولنا شروع کر دے گا، اور حضرت آدم کے بیٹے قابیل کی وجہ سے بھی کہیں حضرت آدم کو غلط بولنا شروع نہ کر دے۔ جس حد تک غلطی ہے اس حد تک بات کی جائے۔ جو غلطیاں ہیں میں آپ کو آگے جا کے عرض کروں گا کہ غلطیاں کہاں ہیں، لیکن یہ بات یہاں پر میں واضح کر دوں، ہمیشہ سے واضح کرتا رہا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کا خواب دکھایا تھا وہ خدا کی قسم سچے اور صاف لوگ تھے۔ ان کی نیتوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، وہ نیتوں کے برے نہیں تھے۔ اور میں یہ بھی بات
پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف سیاسی لوگ ہوتے، پاکستان بنانے کے حق میں صرف سیاسی لوگ ہوتے تو شاید میرا تجزیہ بدل سکتا. شاید اگر صرف محمد علی جناح ہوتے، صرف علامہ اقبال ہوتے، صرف لیاقت علی خان ہوتے، صرف وہ لوگ جنہوں نے سیاسی طور پر پاکستان کو پروموٹ کیا، اگر صرف وہ لوگ ہوتے تو ہو سکتا تھا میرا تجزیہ اور بیانیہ کچھ اور ہوتا، میں بھی. لیکن میں جو 200% مطمئن رہتا ہوں وہ اس وجہ سے کہ پاکستان بنانے کے حق میں صرف محمد علی جناح نہیں تھے، صرف علامہ اقبال نہیں تھے، صرف لیاقت علی خان نہیں تھے، اور صرف اس طرح کے سیاسی لوگ نہیں تھے، بلکہ پاکستان بنانے کے حق میں بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور اللہ کے اولیاء اس صف میں کھڑے تھے. میں خدا کی قسم ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کو فیور کرتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے وہ اتنے پاکیزہ تھے اپنے خیالات میں بھی، اپنے کردار میں بھی. جن لوگوں کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے تر دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، تر دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو. یہ جو ہمارا دامن تر ہے، یہ جو ہمارا دامن تر ہے، یہ خدا کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں سے تر ہے. لہذا کہتے ہیں تر دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. وہ لوگ تھے. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مصطفیٰ رضا خان اعلی حضرت کے چھوٹے بیٹے رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے بڑے بیٹے، خود امام اہل سنت مجدد میعت حاضرہ وقابلہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور قبلہ صدر الشریعہ امجد علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اور خدا کی قسم پوری قطار ہے صوفیاء کی، اولیاء کی، علماء کی، جو پاکستان کے حق میں کھڑے تھے. ان لوگوں کی وجہ سے میرا 200% اعتماد ہے پاکستان بننے کے حوالے سے کہ خدا کی قسم وہ اپنی نیتوں میں بالکل سچے تھے، وہ اپنی نیتوں میں بالکل سچے تھے. وہ واقعتاً جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر چاہتے تھے، وہ اپنی سوچوں میں پاک تھے، اپنے ارادوں میں پاک تھے، اپنے خیالات میں پاک تھے. انہوں نے جو سوچا تھا ساری امت کے لیے سوچا تھا. انہوں نے پاکستان کو ایک ماڈل کے طور پر دیکھا تھا کہ یہ مدینہ ثانی بنے گا، دوسرا مدینہ روئے زمین پر. ایک وہ مدینہ ہے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ، اور ایک اسی کی خیرات لیتے ہوئے ایک دوسرا مدینہ بنے گا جس کو مدینہ ثانی ہونے کا شرف حاصل ہوگا، جس کا نام بھی مدینہ طیبہ کے نام پر ہے، پاکستان. جو معنی مدینہ طیبہ کا وہی معنی ہے پاکستان کا. میں نے ابھی آپ کو سمجھائی یہ بات. وہ پاک لوگ تھے. اگر صرف سیاسی لوگ ہوتے تو شاید میرا بیانیہ کچھ اور ہوتا، میں شک کر لیتا کسی کی نیت پر، یا تجزیہ میرا کچھ اور ہوتا، یا شاید میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا جو پاکستان کے اگینسٹ میں ہے. لیکن میری ساری قوت اور میرا سارا استدلال اس بات پر ہے کہ میں جو مبارک چہرے پاکستان کی حمایت کرنے والوں میں
اور پاکستان کی تعمیر اور پاکستان کو بنانے میں جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں، جن مبارک ناموں کو ہم پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم وہ لوگ ہیں جن کی عظمتوں کو فرشتے بھی جھک جھک کے سلام پیش کرتے ہیں۔ میرا اعتماد ان شخصیات پر ہے، اور اسی بنیاد پر میرا یہ موقف ہے کہ وہ سب کے سب پاکستان کو ایک ایسی مملکت کے طور پر پیش کر دیتے جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، اور جس کا خواب وہ ساری امت مسلمہ کو جو مشترکہ انڈو پاک میں رہ رہے تھے ان کو دکھایا تھا۔ یہی وجہ بانی پاکستان محمد علی جناح، یاد رکھیں یہ مسلم لیگ کی طرف سے، اس وقت کی مسلم لیگ کی طرف سے، اور ساری اس وقت کی عوام کی طرف سے جو پاکستان چاہتے تھے، ان کی طرف سے محمد علی جناح صاحب بانی پاکستان یہ ایک وکیل تھے، ایک لائر تھے۔ انہیں پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے آگے پیش کیا گیا تھا۔ صرف ان کی کوششیں نہیں تھیں، پیچھے علماء کی کوششیں تھیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں سیاسی لوگوں کے کہنے پہ کتنے لوگ اعتماد کرتے ہیں، خود ان کے اپنے ورکرز اعتماد نہیں کرتے۔ سیاسی تنظیموں کے رہنماؤں کی باتوں پر ان کے اپنے ورکر اعتماد نہیں کرتے، تو اتنا بڑا کراؤڈ، اتنا بڑا مجمع کیسے اعتماد کر لے گا؟ لہذا جب علماء نے حمایت کی، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے حمایت کی، پیر محدث علی پوری نے حمایت کی، اور پھر سارے پیران اعظام نے حمایت کی، بڑے بڑے علماء نے حمایت کی، تو پھر لوگ اعتماد کر کے نکلے کہ جب ہمارے صوفیوں نے اور جب ہمارے علماء نے ان پر اعتماد کر لیا تو ہم نے بھی آنکھ بند کر کے ان لوگوں پر اعتماد کر لیا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں تھی۔ اگر خدا کی قسم علماء ساتھ نہ ہوتے اور صوفیہ ساتھ نہ ہوتے تو منظر کچھ اور ہوتا۔ جیسے وہ لوگ کہہ رہے تھے جو پاکستان کے مخالف تھے کہ پاکستان تو دور کی بات ہے، کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو پاکستان کا پے بھی بنا کے دکھا دے، وہ اپنی باتوں میں کامیاب ہو جاتے اگر علماء اس تحریک کو سپورٹ نہ کرتے اور صوفیہ اس تحریک کو سپورٹ نہ کرتے۔ وہ پوری ایک تفصیل ہے، پوری داستان ہے کہ کون کون سے صوفی بزرگ اور کون کون سے علماء پاکستان بنانے کی فیور میں تھے، جن کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا، بلکہ ایک موقع پر تو انتہا ہو گئی۔ یہ بچوں کو دیکھیے ذرا، جب آخری کانفرنس تھی، سنی کانفرنس، غالباً وہ سیکنڈ لاسٹ تھی یا لاسٹ تھی، اس کی صدارت غالباً مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کر رہے تھے۔ تو اس کانفرنس میں ایک بہت بڑی شخصیت نے تمام لوگوں کے سامنے آ کر ایک بہت ہی تاریخی بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا، یہ بات آپ سب کان کھول کر سن لیں کہ بالفرض یہ بات پاکستان بننے سے پہلے اور بہت بڑے فورم پر لاکھوں کا مجمع، ہزاروں علماء اور صوفیہ ان کی موجودگی میں سنی کانفرنس میں جو صدر محفل تھے، انہوں نے سب کے سامنے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سب یہ توجہ سے سن لیں، اگر بالفرض محمد علی جناح صاحب جو پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اگر بالفرض محمد علی جناح صاحب پاکستان کے مطالبے سے اگر پیچھے ہٹ بھی جائیں تو خدا کی قسم ہم کبھی بھی اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، یا تو پاکستان حاصل کریں گے یا پاکستان کے لیے قربان ہو جائیں گے۔ یہ صوفیہ تھے، یہ علماء اہل سنت تھے، جنہوں نے سنی کانفرنسیں کی، بڑے بڑے دورے کیے، پاکستان کے لیے مسلمانوں کی اور ان کے معاونین کی سپورٹ حاصل کی،
پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے پورے پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے کہ جائیں، جا کے باہر کی دنیا میں، یورپ میں جائیں اور جا کے پاکستان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ ہم پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخر کیا وجہ ایسی ہے کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت پڑ رہی ہے، ایک نئی مملکت کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جن دو افراد کا انتخاب کیا کہ پوری دنیا میں جائیں اور جا کر لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، ان دونوں کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت علامہ عبدالحامد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دوسرے کا نام حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ہیں۔ ان دو کو سفیر بنا کے، جن کے کامیاب دورے سے واپسی کے بعد محمد علی جناح صاحب نے، بانی پاکستان نے، ان دونوں کو سفیر اسلام کے سفیر کا لقب دیا کہ آپ اسلام کے سفیر ہیں۔ یہ دونوں اہل سنت سے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے یہ دونوں اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ انہیں بھیجا تھا ساری دنیا میں پاکستان کے کوز کو واضح کرنے کے لیے، ہمیں پاکستان کیوں چاہیے۔ ایک ٹاپک پورا یہ ہے، پاکستان کیوں؟ کیا مشترکہ ہندوستان میں ساتھ نہیں رہ سکتے تھے؟ کیا پرابلم تھی؟ یہ پورا ایک عنوان ہے جس کو جب پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کی ضرورت کیوں پڑی، آخر کیا وجہ تھی کہ پاکستان بنانا پڑا۔ 4 صوبوں پر مشتمل یہ آپ کا وطن بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس ہندوستان کے ساتھ جس کی آبادی 1 ارب سے ابھی بھی اوپر ہے، کیا ضرورت تھی کہ پاکستان کو بنانے کی ضرورت آپ کو محسوس ہوئی؟ ایسی وجوہات کیا تھی؟ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ وجوہات کیا تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ شعوری اور غیر شعوری طور پر کیا کچھ اقدامات ہو رہے تھے جس کا نتیجہ بعد میں انتہائی پسماندگی اور انتہائی جس کو کہتے ہیں دیوار سے لگانے کی صورت میں واضح ہوتا، وہ وجوہات کیا تھی۔ لیکن آج میرا عنوان وہ نہیں ہے کہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پڑی، آج عنوان یہ ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے جو خواب دکھایا گیا وہ خواب کیا تھا، کہ کس طرح کی ریاست بنے گی۔ خواب یہ دکھایا گیا تھا کہ جس طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی ریاست بنائی تھی، اسی طرز پر، اسی کے نقش قدم پر اس مملکت اسلامیہ کو چلایا جائے گا، جہاں قانون قرآن کا ہوگا، حاکمیت اللہ کی ہوگی، مظلوم کو حق دلایا جائے گا، ظالم کا ہاتھ روکا جائے گا، اور نقشہ کچھ اس طرح ہوگا جیسے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں تھا، جیسا خلفائے راشدین کے دور خلافت میں تھا۔ کہ سیدی آپ ذرا امیجن کریں، اصل میں جو شخص کبھی کسی چیز کا ٹیسٹ لے نہ پایا ہو، اسے کیا پتا کہ ذائقہ اس چیز کا کیا ہوگا۔ ہم نے تو ایک دن بھی، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اسلامی نظام دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں۔ غلطی پاکستان بنانے کی نہیں ہوئی، آج تک غلطی پاکستان چلانے کی ہو رہی ہے۔ پاکستان بنانا غلط نہیں تھا، پاکستان چلانے کا انداز غلط ہے۔ میں وہ خواب آپ سے ذکر کروں گا، لیکن میں تھوڑی سی خصوصیات بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کی آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ بڑے سنسیئر انسان تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر تھے، بعض کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں۔ وہ ایک جدا موضوع ہے کہ سیکولر تھے یا ایک
اسلامی مزاج، اسلامی سوچ کے حامل تھے، دوسرا ٹاپک ہے، لیکن اس شخص کی سنسیئرٹی، ان کا خلوص اس مملکت اسلامیہ کے لیے، وہ مجھے انسپائر کرتا ہے، اور واقعی ان کی ان باتوں سے جو کتابوں میں نقل ہے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس شخص کو موقع مل جاتا تو واقعتاً یہ ایک مثالی اسٹیٹ بنانے میں یہ بندہ اپنا کردار ادا کر دیتا۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بات ان کی مجھے یہ پڑھ کے بڑی اچھی لگی کہ اصول کے پابند تھے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے میٹنگ کال کی، میٹنگ کا ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا، لوگوں کو بتا دیا گیا کہ میٹنگ کا ٹائم یہ ہے، اور اس ایگزیکٹ ٹائم میں بانی پاکستان کا خطاب شروع ہو جائے گا یا میٹنگ کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ تو سامنے جو چیئرز لگائے جاتے ہیں عام طور پر وہ چیئرز ہوتی ہیں بڑوں کے لیے، اسپیشل گیسٹ کے لیے، بڑے عہدے والوں کے لیے، پھر اسی ترتیب سے پیچھے چیئرز لگائی جاتی ہیں۔ سامنے چیئرز لگی تھی ان لوگوں کے لیے جو عہدے دار تھے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد یہ میٹنگ کال ہوئی، چیئرز لگی ہیں، سامنے مخصوص لوگوں کی چیئرز لگی۔ ٹائم ہو گیا، ایگزیکٹ ٹائم پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اپنا ایڈریس شروع کرنا تھا، وہ ڈائس پر آ گئے۔ جو سامنے چیئرز لگی تھیں تو کچھ چیئرز خالی تھیں، جن کو آنا تھا وہ ابھی تک نہیں آئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا یہ چیئرز یہاں سے اٹھا دی جائے۔ کسی نے کہا سر یہ چیئرز اسپیشل گیسٹ کے لیے ہے۔ فرمایا وقت کی پابندی سب کے لیے ضروری ہے، جو وقت کی پابندی نہیں کر سکتا وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا چیئرز اٹھا دو، اور چیئرز اٹھانے کے بعد اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا جائے، کہیں اور چیئرز لگائی بھی نہ جائیں۔ آپ یقین جانیں تھوڑی دیر کے بعد اسپیشل گیسٹ آئے، بیٹھنے کے لیے چیئر نہیں تھی، لیکن قائد اعظم کی وجہ سے ان کو بولنے اور حرکت کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے پیچھے عام لوگوں میں کھڑے ہو کر قائد اعظم کا پورا خطاب سنا، ان کو بیٹھنے تک کی اجازت قائد اعظم نے نہیں دی۔ بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات۔ جب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے بتاتے ہیں کہ وہ بڑی مائنڈ بلوئنگ شخصیت کے حامل تھے۔ ان کو موقع دیا نہیں گیا۔ 1948 میں پاکستان بننے کے ایک سال کے اندر ان کا انتقال کر جانا، یہ طبعی موت نہیں تھی، انہیں مارا گیا ہے، انہیں مارا گیا ہے۔ چونکہ ایک بات میں بار بار اپنی خطاب میں جب موقع ملتا ہے کہتا ہوں، اچھوں کو جینے نہیں دیا جاتا، چونکہ وہ بروں کو بہت برے لگتے ہیں، بروں کو بہت برے لگتے ہیں۔ لہذا جان بوجھ کے ان کی گاڑی خراب کی گئی، جان بوجھ کے ایمبولینس منگانے میں دیر کی گئی، جان بوجھ کے ہیلی کاپٹر نہیں آنے دیا گیا، سلو پوائزن دیا گیا، مارا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے بڑوں کے ساتھ ہوا، جیسا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہوا، جیسے امام حسن و امام حسین کے ساتھ ہوا، جیسے ائمہ اہل بیت کے کئی ائمہ کے ساتھ ہوا۔ ان 11 اماموں میں سے میرے علم کے مطابق 11 ائمہ اہل بیت اب تک ہو چکے، 12ویں تشریف لانے والے ہیں۔ ان 11 ائمہ اہل بیت میں سے میرے خیال سے 7 کے قریب تو شہید کیے گئے، راستے سے ان کو صاف کیا گیا، ہٹایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اچھے تھے، اچھائی چاہتے تھے۔ 4 آپ کے خلیفہ میں سے تو 3 تو شہید کیے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اچھے لوگ تھے۔ حضرت عمر شہید کیے گئے،
حضرت عثمان شہید کیے گئے، حضرت علی شہید کیے گئے، امام حسن شہید کیے گئے، امام حسین شہید کیے گئے، آگے ائمہ اہل بیت حضرت علی سے شروع کر کے امام حسن عسکری تک جاؤ، تقریباً 11 میں سے 7 شہید کیے گئے۔ وجہ اچھے تھے، اچھے تھے، بروں کو برے لگتے تھے، اس لیے مار دیا، شہید کروا دیا۔ قائد اعظم اصول پسند آدمی تھے، وقت کی پاسداری کرنے والے۔ فرمایا چیئر اٹھا دو یہاں سے، بڑے ہیں تو کتنے بھی بڑے ہیں، چیئر یہاں نہیں لگے گی۔ یہ بہت امیزنگ ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ چیز اسی کو اچھی لگے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی سمجھ، اچھا دل دیا ہے۔ دوسری ان کی زندگی کی ایک اور خوبصورتی وہ یہ کہ میٹنگ تھی، میٹنگ صبح تھی، تو جو ان کا پی اے تھا اس نے پوچھا سر صبح کے لیے چائے کا انتظام کریں یا کافی سب کے لیے جو آئیں گے بڑے، چائے یا کافی؟ تو پوچھا چائے یا کافی مطلب؟ کہا سر صبح سب آئیں گے تو چائے یا کافی۔ کہا کیا وہ اپنے گھروں سے صبح جس ٹائم میٹنگ ہے کیا وہ اپنے گھروں میں چائے یا کافی پی کے نہیں آئیں گے؟ ٹائم تو صبح کا ہے، لوگ اپنے گھروں سے ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، تو کیا یہ اپنے گھروں میں چائے یا کافی جو بھی ان کو پینی ہے نہیں پئیں گے؟ کہا سر جیسا آپ کہیں۔ کہا کوئی ضرورت نہیں ہے چائے یا کافی، کوئی ضرورت نہیں چائے، اس لیے کہ قائد اعظم کو اپنی جیب سے نہیں دینا تھا، وہ بوجھ پاکستان کی معیشت پہ آنا تھا۔ کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹائم ایسا نہیں ہے کہ جس میں چائے اور کافی یہاں سے دی جائے، یہ ٹائم تو گھر سے چائے یا کافی جو بھی پینی ہے بندہ پی کے نکلنے کا ٹائم ہے، لہذا کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ اسی کے پاس ہو سکتی ہے جو بڑا کام کرنا چاہتا ہے۔ دو باتیں منع کر دیا، حالانکہ یہ چائے یا کافی کا سوال عوام کے لیے نہیں تھا، ان اسپیشل لوگوں کے لیے تھا جو پاکستان کی پوری سیاست میں ایک بڑا رول پلے کرتے تھے، لیکن قائد اعظم نے ان کے لیے بھی منع کر دیا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، یہ وقت گھر سے پی کر آنے کا ہے، لہذا پاکستان کی معیشت پر یہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ تیسرا، ایک بل لے کر آیا خادم، سر یہ بل ہے، یہ بل دیکھا، کہا یہ فلاں 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 چیز، یہ فلاں 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 چیز، یہ تم نے اس کے اندر پاکستان کے بیت المال میں پاکستان کی اکانومی پر یہ آپ نے کیوں ڈالا؟ کہا سر یہ چیزیں آپ کی بہن صاحبہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ نے یہ چیزیں منگوائی ہیں، یہ چیزیں منگوائی ہیں، آفس کے لیے یہ چیزیں منگوائی ہیں، انہوں نے کہا لانے کے لیے تو ہم لے کر آ گئے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا جو چیزیں یہاں پر مینشن ہیں یہ ان چیزوں کی پاکستان کو چلانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں آفس کے لیے ضروری نہیں ہے، ان چیزوں کا تعلق پرسنل یوز سے ہے، پرسنل استعمال سے ہے، اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، اس کا تعلق اپنی ذات سے ہے، لہٰذا باقی جو چیزیں ہیں اس کا تعلق ڈائریکٹ پاکستان سے ہے، لہٰذا ان کے پیسے تو یہاں پاکستان کی اکانومی سے ادا کر دیے جائیں گے، یہاں سے ادا کیے جائیں گے، اور باقی جن چیزوں کے بارے میں نے کہا ان کا کوئی تعلق پاکستان سے نہیں بلکہ محترمہ کی اپنی ذات سے ہے، اگرچہ وہ آفس میں استعمال کریں گی لیکن اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے، اس کا ذاتی فائدہ ان کو پہنچے گا۔ محترمہ سے جا کے میری طرف سے کہہ دینا کہ ان پیسوں کا بل وہ اپنے خاص پیسوں سے ادا کرے۔ جو شخص چھوٹے کام نہیں کر سکتا he cannot do any big work، جو چھوٹے کام نہیں کر سکتا وہ بڑے کام نہیں کر سکتا۔
چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کیا ہیں. ان سے جا کے کہہ دو کہ اپنے پرسنل پاکٹ منی سے یا جو بھی ان کے پاس پیسے ہیں اس ایکسپینسز سے ان کے پیسے پورے کریں. پاکستان کی معیشت سے یہ پیسے ادا نہیں کیے جائیں گے. ایسا شخص کیسے برداشت ہوتا؟ کیونکہ برے تو اس وقت بھی تھے, بڑی کثرت سے تھے. وہ کیسے برداشت کر سکتے کہ ایسا آدمی, ٹھیک ہے جب تک ہمارا مطلب تھا علیحدہ ایک اسٹیٹ مل گیا, اب جب مل گیا ہے تو اب اس سپہ سالار کو اب آگے نہیں بلکہ پیچھے رکھو یا ختم کر دو. ہم نے جو گول حاصل کرنا تھا وہ کر لیا, لہذا ان سارے ہیروز کو سائیڈ کر دیا گیا. میں حیران ہوتا ہوں جب مطالعہ کرتا ہوں, کہاں ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا کردار, جنہوں نے سارے اپنے مریدوں کو لگا دیا پاکستان یا جان قربان کر دی جائے. کہاں ہے پیر محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کردار, سب کچھ سائیڈ کر دیا. کہاں ہے مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کردار؟ کچھ نہیں. ان لوگوں نے جن کو اچھے لوگ کبھی اچھے نہیں لگتے, ان بروں نے سائیڈ کر دیا. میں ڈھونڈ کے پریشان ہوں کہ جن لوگوں نے جان کی بازیاں لڑائی پاکستان بننے کے بعد ان کا تذکرہ بھی نہیں ملتا, اور جن لوگوں نے پاکستان کی مخالفتیں کی ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. سر سید احمد خان was against of Pakistan at that time. سر سید احمد خان پاکستان کا مخالف تھا. یہ بات میں آپ کو لٹرلی کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان کی تاریخ میں موجود ہے. نہیں موجود ہو تو سریعان مجھے گولی مار دو. یہ ابو الاعلی مودودی جماعت اسلامی کا بانی, he was against of Pakistan. آج تک مودودی کو چاہنے والے کئی لوگ میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے. آج تک بولتے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے. وہ مخالفین پاکستان کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا, اور جو ہیروز تھے چونکہ وہ نیت کے کھڑے اور صاف تھے ان کو پوری بدماشی کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ ان کو سائیڈ کر دیا گیا. نہیں ملتا ہے تذکرہ. پاکستان بننے کے قریب تک ان سب کے تذکرے ملتے ہیں. سنی کانفرنس, سنی بنارس کانفرنس لاہور میں, بھاٹی گیٹ, 2 دروازہ, وہاں کی کانفرنس, یہ گھوم کے پوری سرزمین ہندوستان میں کانفرنس کر کے پاکستان کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا, وہاں تک ملتا ہے. پاکستان بننے کے بعد یہ سارے زندہ تو تھے مگر کہاں گئے؟ کیوں ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی؟ چلو وہ تو مولوی لوگ تھے, تم نے کسی طرح سائیڈ کر دیا. اور یہ میرا جملہ آج لے کے جانا کہ کبھی بھی جو پاکستان کی موجودہ سیاست ہے, ان تمام تنظیموں میں آپس میں لاکھ اختلاف بھی ہو, ان تمام سیاسی تنظیموں میں لاکھ اختلاف بھی ہو, لیکن مولویوں کے خلاف یہ سارے گٹھ جوڑ کر کے جمع ہو جاتے. لہذا کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ مولویوں کو اقتدار اور مولویوں کو یہاں پر حکومت بنانے کی اجازت دی جائے, کیونکہ مولوی جس کو اللہ نے صحیح دل دیا ہے وہ مولوی, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف دیا ہے وہ مولوی یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ آ جائے گا تو وہ خلافت عمر کی بات کرے گا اور سیاست رسول کی بات کرے گا. لہذا یہ کبھی نہیں چاہیں گے. قائد اعظم کو نہیں رہنے دیا, مولوی کو تو پسند ہی نہیں کرتے. جب تک پاکستان بنانا تھا مولویوں کو پیش رکھا گیا اور وہ صدق کے دل سے لگے رہے, لیکن بننے کے بعد ان کو سائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ قائد اعظم جیسی شخصیت کو بھی ہمیشہ کے لیے سائیڈ کر دیا.
لیاقت علی خان کو گولی مارنے والے کو وہیں پہ گولی مار دی گئی تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتے. وہ لوگ تو اپنے حصے کا کام کر گئے. وہ لوگ جو چاہتے تھے وہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے. قائد اعظم کو اگر 10 سال بھی مل جاتے وہ پاکستان کو ایک ماڈل کنٹری بنا کر کے ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیتے. وہ اصولی آدمی تھے. وہ اصولی آدمی تھے, کام کے دھنی, انصاف پسند, اصول پسند. باقی چیزیں ان کا گیٹ اپ کیا تھا وہ سب کچھ ایک دوسری بحث ہے. لیکن پاکستان کے لیے ہی واز اے سنسیئر پرسن, ایک مخلص انسان تھے. خواب جانتے ہیں کیا ہے؟ خواب جو دکھایا گیا تھا اس خواب کی ایک جھلک دیکھ لیں, پھر آپ کو تھوڑا سا شاید ٹیسٹ آ جائے کہ واقعی اگر اسلامی نظام دنیا میں کہیں پر ہو تو زندگی کتنی حسین ہو جائے گی. اگر اسلامی نظام کہیں پر ہو اور یہاں پر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اگر یہاں ہو جاتا جیسا کہ خواب دیکھا گیا تھا اور جیسا کہ بتایا گیا تھا, اگر یہاں ہو جاتا تو زندگی کتنی حسین ہو جاتی. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کر رہا ہوں. عدل. سیدی امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ, وہ لباس جو جنگ کے موقع پر اس زمانے میں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے پہنا جاتا تھا, وہ زرہ لوہے کا لباس مخصوص, وہ لباس علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک یہودی نے غصب کر لیا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مقدمہ اس وقت کے قاضی جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے ان کے سامنے پیش کیے. اب کہاں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول ہیں, اخی رسول ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی معتمد علیہ ہیں, خلفائے راشدین میں سے, کہاں وہ کہاں یہودی. لیکن عدل علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مقدمہ لے کر جب عدالت میں گئے تو جو قاضی تھے انہوں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنا اور یہودی کو بھی سنا. یہودی نے کہا زرہ میری ہے, علی شیر خدا نے کہا یہ زرہ میری ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ دعویٰ کیا تھا لہذا گواہ پیش کرنے کی ذمہ داری حضرت علی شیر خدا کی تھی اصولی طور پر. تو قاضی نے کہا دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ زرہ آپ کی ہے, دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ زرہ آپ کی ہے, تو گواہ بھی آپ کو پیش کرنے کی ذمہ داری بنتی ہے. حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے میں گواہ پیش کرتا ہوں. ایک گواہ میرا بیٹا حسن ہے اور ایک گواہ میرا غلام ہے. تو قاضی نے حضرت علی شیر خدا سے عرض کی علی آپ تو جانتے ہیں کہ معاملات میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی اور آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. لہذا اگر آپ کے پاس ان دو کے علاوہ کوئی اور گواہ ہے تو آپ پیش کر دیں, ورنہ مقدمہ یہیں پر ختم ہے اور یہ زرہ یہودی کو جائے گی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے کوئی بات نہیں کی, آگے سے کوئی بات نہیں کی, کیونکہ بات بالکل صحیح تھی. قاضی نے علی شیر خدا کا اسٹینڈرڈ وہ قاضی جانتا ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, اس کے مطابق وہ جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ اصول اصول ہے. علی شیر خدا نے بھی اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس یہ دو ہی گواہ تھے اور کوئی دو گواہ نہ تھے, اور گواہی دو کی پیش کرنی پڑتی ہے, دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں, اور ان دو کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. اور قاضی نے یہ کہہ کر گواہی لینے سے رد منع کر دیا کہ ایک آپ کا بیٹا ہے اور ایک آپ کا غلام ہے,
اور بیٹے اور غلام کی گواہی باپ اور آقا کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ یہودی وہیں پر کھڑا کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہودی جھوٹا تھا، اس نے زیادتی کی تھی، حضرت علی پر اس نے زیادتی کی تھی ان کی زرہ لے کر، لیکن اس نے جب یہ بات دیکھی تو حیران رہ گیا، کیا عدل ہے؟ علی جیسا شخص جس کی سچائی کے لیے فرشتے بھی گواہی دینے کے لیے آسمان سے زمین پر آ جائیں، جس پر جھوٹ کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا نظام عدل ہے، کیا انصاف کے تقاضے ہیں کہ علی جیسے شخص سے گواہی مانگی جا رہی ہے اور گواہی دے رہا ہے، گواہ پیش کر رہا ہے تو رد بھی کیا جا رہا ہے اسلامی اصول کی روشنی میں، اور علی اس فیصلے کو خاموشی سے تسلیم بھی کر رہے ہیں۔ یہ مرحلہ اس یہودی کے لیے انتہائی حیران کن تھا، انتہائی حیران کن تھا، اور اس سے زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہو سکی۔ اسی وقت اس نے قاضی کے سامنے، علی مولا مشکل کشا کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ میں جھوٹا ہوں، میں نے جھوٹ کہا، زرہ علی کی ہی ہے، میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں، یہ زرہ میں علی کو واپس کرتا ہوں، اور ساتھ یہ اعلان بھی کرتا ہوں میں یہودی تھا، اب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ اس عدل کا خواب دکھایا تھا، اس عدل کا خواب دکھایا تھا کہ روئے زمین پر ایک ایسا ریسرچ سینٹر بنایا جائے جس کا نام پاکستان ہو، بلکہ امپلیمنٹ سینٹر بنایا جائے جہاں اسلام کے اصولوں کو امپلیمنٹ کیا جائے، عمل کر کے دکھایا جائے، اور ساری دنیا کے لیے ایک ماڈل بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے، اس خواب کے پیش نظر پاکستان کے لیے کوششیں کی گئی تھی کہ یہاں بھی یہ سارا کچھ ہوگا۔ قائد اعظم بھی جب کبھی لیکچر دینے کے لیے کسی کالج میں جایا کرتے اور کبھی کوئی پوچھ لیتا کہ آپ پاکستان بنانے کی بات تو کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، وہاں قانون کون سا چلے گا، تو قائد اعظم نے کئی موقعوں پر ان کو جواب دیتے ہوئے کہا قانون وہ بناتے ہیں جن کے پاس قانون نہ ہو، یا قانون وہ بناتے ہیں جن کے پاس اپنا کوئی ضابطہ حیات نہ ہو۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں 14 صدیاں پہلے ہمارے آخری نبی قرآن کی شکل میں زندگی اور سلطنت چلانے کا پورا قانون دے کر کے گئے ہیں، لہذا پاکستان کا قانون قرآن پاک ہوگا، پاکستان کا دستور قرآن ہوگا، عدلیہ قرآن کو فالو کرے گی، انتظامیہ قرآن کو فالو کرے گی، پوری سلطنت پاکستان کی سلطنت اسلامیہ بنے گی، یہ مدینہ ثانی بنے گا، یا انہی چیزوں کی پریکٹس ہوگی جو اسلام کے عین مطابق ہوں گی اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا جو اسلام مخالف ہوں گی۔ پاکستان بنانے والوں کی نیتوں پہ شبہ کرنا بھی گناہ ہوگا، غلطی ہے پاکستان چلانے والوں کی، اس پر تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ساری ان تمام لوگوں کے ساتھ ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح نہیں چلایا جا رہا۔ میں ان سے زیادہ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ صحیح نہیں چلایا جا رہا، ایک سیکنڈ کے لیے پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ نہیں ہو سکا۔ جس سلطنت کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس سلطنت میں پیغمبر اسلام کی عزت محفوظ نہ ہو، اس سے بڑی افسوس اور اس سے بڑے دکھ کی اور کیا بات ہوگی۔ جس سلطنت کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، جہاں قرآن کو تحفظ نہ ہو، اس سے بڑے افسوس کی اور کیا بات ہوگی۔ جہاں قرآن کے بارے میں کوئی بھی منمانی کرے اور اپنی تفسیر نکال دے اور عدلیہ سے اس کو اجازت بھی مل جائے بلکہ اس کی پیٹھ ٹھوک دی جائے، اس سے بڑے افسوس کی اور بات کیا ہوگی۔ جو سلطنت صرف اور صرف اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، جس وقت نعرہ بچے بچے کی زبان پر یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بچے بوڑھے جوان عورتیں مرد سب کی زبان پر یہی بات تھی، اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کا حال کیا کیا گیا، آج تک جو کچھ ہو رہا ہے
آپ کی نگاہوں کے سامنے تعلیمی ادارے سے لے کر تعمیری ادارے تک جس کساد بازاری کا شکار ہے کون نہیں جانتا؟ اگر وہ خواب پورا کر دیا گیا ہوتا، وہ نظام عدل نافذ کر دیا گیا ہوتا جس کے خواب ہمارے بزرگوں نے دکھائے تھے، تو اللہ کی قسم آپ میں ہم سب اس پاکستان بنانے والے کے لیے صبح و شام فاتحہ اور دعائیں کر رہے ہوتے۔ آج لوگ ان پر طعنے کرتے ہیں جو اپنی نیتوں میں صاف تھے، اور وہ کر جاتے اگر ان کو موقع دیا جاتا۔ نہ لیاقت علی خان کو موقع دیا گیا، نہ قائد اعظم بانی پاکستان کو موقع دیا گیا، نہ ان علماء اہل سنت و صوفیاء اعظام کو موقع دیا گیا جنہوں نے پاکستان کے لیے خواب دیکھے تھے اور لوگوں کو دکھائے تھے۔ وہ بنا دیتے، اصول بنا دیتے۔ قائد اعظم ایک اصول پسند آدمی تھے۔ ہمارے علماء جن کے نام میں نے گنوائے یہ اصول پسند انسان تھے، ان کے پاس سارے مرتب اصول و ضوابط موجود تھے، ہر مسئلے کا حل تھا۔ آج آپ کی عدلیہ سے یہ کہا جاتا ہے سود کو منع نہیں کر سکتے، لہذا سود کے جواز کے لیے کوئی صورت لے کر آئیے۔ آج آپ کی اسمبلی میں ایک ہندو مسلمانوں کے چہروں پہ تماچے مار رہا ہے، ایک ہندو، اور خاص طور پر یہ تماچا اس جج کے منہ پر ہے جس نے کبھی یہ کہا تھا کہ ہم سود کو حرام کیسے قرار دے دیں، ہمارا سارا نظام سود پہ چل رہا ہے، لہٰذا مولانا صاحب سود پر حرام کی آیتیں پڑھنے کے بجائے سود کو کسی طرح حلال کرنے کی کوشش کریں اور کوئی ایسی آیت لے کر آئیں جس سے پتا چلے کہ سود حلال ہو۔ آج ہندو آپ کی اسمبلی میں آپ کے قرآن کو کوٹ کر رہا ہے۔ یہ دن بھی دیکھنے تھے، لیکن شرم تو ان کو آئے جن کو اللہ نے غیرت دی ہے۔ ان لوگوں کو شرم کیا آئے جو شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھ کر بھی شراب پیتے ہیں۔ اسمبلی شروع ہونے سے پہلے اور ختم ہونے کے بعد جہاں کی عورتیں اسمبلی میں مجرے کرتی ہیں اور بڑے بڑے شریف نظر آنے والے ان کے ہر مجرے اور ہر ادا پہ داد دے رہے ہوتے ہیں، جہاں کی اسمبلی کے اندر سے شراب کی بوتلیں نکلتی ہوں، جن کو منتخب کر کے لوگوں نے اس لیے بھیجا تھا کہ تم ہمارے دکھوں کا مداوع کرو گے، جاؤ ہم ہر مشکل اٹھا کے تمہیں دوبارہ اٹھا رہے ہیں ووٹ دے کر، جاؤ جا کے ہمارے دکھوں کا مداوع کرنا۔ جمشید دستی، اس کی رپورٹ ختم نہیں ہو گئی، جا کے نیٹ پہ سرچ کرو، جمشید دستی تمہیں شراب کی بوتلیں دکھائے گا۔ وہ رکن قومی اسمبلی تھا جس نے شراب کی بوتلیں دکھائیں کہ یہاں تو شراب پی جاتی ہے۔ کس کو نہیں پتا 14 اگست پر کیسی کیسی طوائفیں بلا کر کے ان کے ناچ دیکھے جاتے ہیں اور 14 اگست کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، یوم پاکستان منا رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے دکھوں کا مداوع کریں گے، یہ لوگ آپ کے غموں کا مداوع کریں گے جن کا حال یہ ہے۔ لہذا کوئی فورم نہیں چھوڑا گیا، نہ کام کرنے والوں کو چھوڑا گیا جن کے پاس سب کچھ تھا، ہر سوال کا جواب تھا۔ آج بھی علماء کے پاس ہے، لیکن پروٹوکول کہاں دیتے ہیں علماء کو؟ ابھی بھی جو کیس مبارک ثانی کیس چل رہا، بالکل واضح لفظوں میں سب کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنی آئے تو بات کرے نا۔ وہ کسی داغ نے کہا تھا نا، پڑا ہے دل جلوں سے کبھی کام نہیں تیرا، جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں میرا۔ دل جلوں سے کبھی تیرا پالا پڑا نہیں، علم والوں سے کبھی تیرا سابقہ پڑا نہیں، تو بیٹھے تو تجھے بتائیں کہ تیری اوقات کیا ہے۔ موجود ہیں ایسے علماء، مفتی منیب الرحمان صاحب ایک عرصے سے ان کو نت پہنا کے رکھی ہوئی، نت پہنا کے رکھی ہوئی ہے،
کہ کہاں کہاں تم لوگ غلطیاں کرتے ہو، فیڈرل کورٹ میں، شریعہ کورٹ میں، سپریم کورٹ میں شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، قرآن کی تفسیر کے نام پر قرآن کی توہین کرواتے ہو اور سپورٹ کرتے ہو، نت ڈال کے رکھی ہے۔ بات تو کرے۔ خدا نے ہمیشہ حق کو بلندی عطا فرمائی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، حق پر کوئی بلند نہیں ہو سکتا۔ تمہارے پاس ساری قوتیں ہوں گی، مجمع ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو حق بولنے والا ہوگا وہ تنہا بھی ہوگا تو امام حسین کی طرح میدان کربلا میں حق بول رہا ہوگا، حق بول رہا۔ تو آج اصل مسئلہ پاکستان بنانے کا نہیں تھا کہ وہ غلط بنایا، نہیں، ایسا نہ کرو، ظلم نہ کرو اپنے آپ پر، ان بزرگوں کے لیے برا نہ سوچو، وہ سچے تھے، اپنے مقصد میں سچے تھے، اپنے خواب میں سچے تھے۔ قصور ان بعد والوں کا ہے جنہوں نے اس پاکستان کو اس منہج پہ نہیں چلایا جس منہج پہ اس کو چلانا چاہیے۔ بنگلہ دیش پاکستان بننے کے بعد علیحدہ ہوا ہے، سقوط ڈھاکہ آپ سے بہت آگے۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ماموں وغیرہ پیسے بھیجتے تھے بنگلہ دیش میں ہماری خالہ کو، اس وقت میں بچپن میں سنتا تھا 100 بھیجو گے تو 200 ملیں گے، پاکستان کے 100 وہاں کے 200۔ وہ مجھے بچپن کی باتیں یاد ہیں۔ آج آپ کی کرنسی کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ معیشت میں کہاں ہے؟ قومیں بنانی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہمارے یہاں قربانیاں دینے والا ہے کون؟ جو آیا اس نے جو کچھ کیا، میں کیا تبصرہ کروں؟ نہ آپ بہرے ہیں، نہ آپ اندھے ہیں، نہ آپ پاگل ہیں، نہ مجنون ہیں، سب کو پتا کون آتا ہے کیا کرتا ہے۔ لیکن کیا اس قوم کا کیا کہنا جس قوم کا وزیر اعظم شہباز شریف جیسا جوکر بن جائے تو اس قوم کے لیے تو سمجھ لیجئے تمام دنیا کی طرف سے ایک تماچا ہے، تماچا ہے کہ شہباز شریف جس کو صرف ایک جگہ پر یہ فٹ آتا ہے، ایک جگہ پر، وہ ہے سرکس کا میدان۔ اس کو کسی سرکس میں لے جاؤ، جوکری اس سے کروا لو، ممکری اس سے کروا لو، اس سے آگے کا کوئی نہیں ملے گا۔ میں نے پڑھا تھا کتاب میں، جاوید چودھری نے کتاب لکھی ہے 0 پوائنٹ، اس میں لکھا تھا ایک شخص تھا محمد رنگیلا نام سے، پچھلی شاہی سلطنتوں میں وہ گزرا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا جب اس نے لکھا، لیکن چونکہ ایک کالمسٹ ہے تو اس نے ایک شخص کا واقعہ لکھا، نام تو اس کا بڑا پیارا تھا محمد، لیکن نعوذ باللہ کبھی وہ دلہن بن کے آتا، سامنے والے کو دلہا بناتا، روز شادی ہوتی، روز دلہن بن کے آتا، زنانے کپڑے پہن کر آتا، خود دلہن بنتا، دوسرے کو دلہا بناتا۔ اب شادی ہو رہی ہے اور سب داد دے رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بادشاہ سلامت، سب سلامت، بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اور وہ رنگیلا، اب میں نام دوبارہ نہیں لے رہا چونکہ میرے سرکار کا نام ہے، اس کا نام یہی تھا محمد۔ تو جاوید چودھری نے یہ کالم پورا لکھا ہے، پوری داستان لکھی ہے، میں تو ابھی کوڈ نہیں کر سکتا، لیکن روز وہ شادی ہوتی تھی، روز وہ دلہن بن کے آتا تھا اور بادشاہ سلامت تھا وہ۔ کبھی کوئی زنانے کپڑے پہن کے آتا، کبھی کوئی زنانے کپڑے پہن کے آتا، اور کبھی ایسے ہی بغیر کپڑوں کے آ جاتا، اور اس دن آ کے پوچھتا میں کیسا لگ رہا ہوں، میرا لباس کیسا لگ رہا ہے۔ سب بولتے آپ نے جو لباس پہنا ہے ایسا لباس کہیں ملتا ہی نہیں، کیا لباس آپ نے پہنا؟ حالانکہ وہ ننگا ہوتا تھا، بادشاہ تھا، وہ بادشاہ تھا۔ قوم جیسی ہوتی ہے فرما روا ویسا ہی آتا ہے۔ قوم نے اس کو چڑھایا نا، قوم نے چڑھایا تو ٹھیک ہے، لہذا جیسی قوم ہے ویسا وزیر اعظم۔ جس ملک میں 3 مرتبہ نواز شریف جیسا آدمی سب ساری تفصیلات کے باوجود وزیر اعظم بن جائے تو آپ قوم کا مزاج سوچ لو کیا ہوگا۔ ایسے قوم تربیت نہیں ہے، نفع و نقصان کی سوچ نہیں۔ لوگ اتنے پریشان کر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں اور روٹی اور ان کو پالنے کے چکر میں پریشان ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں میں
اللہ کا خوف نہ ہوتا تو جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اس ملک میں، اللہ کی قسم ہر علاقے سے ہر روز کم سے کم 50 سے 100 خودکشیوں کی خبر آ رہی ہوتی، 50 سے 100 خودکشیوں کی خبر آ رہی ہوتی. اس نے خودکشی کر لی، اس نے خودکشی کر لی. صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے لوگ رکے. گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پریشان ہیں، لیکن ان کی جے جے ہے. اس کے لیے پاکستان حاصل نہیں کیا گیا تھا. پاکستان اس طریقے پہ چلانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا جو طریقہ محمد مصطفیٰ دے کر گئے تھے. جب عمر فاروق اعظم سے کہا گیا تھا آپ تو کچھ اچھا کھا لیں، آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو سیدی عمر فاروق اعظم نے کہا تھا کیا میری ساری قوم وہی کھا رہی ہے جو تم مجھے کھانے کا مشورہ دے رہے ہو؟ کہ میں کچھ نرم روٹی کھا لوں، کچھ میں شہد بیت المال سے لے لوں، تو کیا سارے لوگوں کو وہی کھانا ملے گا جس کا تم مجھے مشورہ دے رہے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو سب کے لیے نہیں ہوگا، قحط ہے، صرف آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ رہیں گے تو ہم سب رہیں گے. عمر فاروق نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میری قوم بھی اسی کھانے پر نہ آ جائے. جو قوم کھا رہی ہے عمر بھی وہی کھاتا رہے گا. ایسا وطن بنانے کے لیے خواب دکھایا تھا. علی کھڑے ہیں اور یہودی مقابلے پہ کھڑا ہے. فیصلہ حضرت علی کے حق میں نہیں جا رہا، یہودی کے حق میں جا رہا ہے. علی بھی خاموش ہیں، مسلمان جانتے ہوئے بھی خاموش ہیں کہ یہودی جھوٹا ہے، علی سچے ہیں، لیکن بات ہے گواہوں کی، بات ہے اصول کی، بات ہے عدل کی، لہذا خاموش ہیں. معاشرہ یہ بنانا چاہ رہے تھے پاکستان بنانے والے کہ کوئی بھی کسی سے بھی پوچھ سکتا ہے آپ کی یہ جائیداد کہاں سے آئی. کوئی وزیر اعظم سے پوچھ سکتا ہے آپ کا یہ بینک بیلنس اور یہ سارا ایسٹس کہاں سے. عمر فاروق اعظم نے اجازت دی تھی، فرمایا تو کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی مجھے روک کے پوچھ سکتا ہے، میں خلیفہ ہوں تیری خدمت کے لیے. عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا بتاؤ تم کب تک میرا ساتھ دو گے؟ اگر میں قرآن و سنت پہ چل رہا ہوں تم میرے ساتھ ہو، اگر میں خدا نخواستہ قرآن و سنت سے ہٹوں تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک نوجوان نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی اور دکھانے کے بعد عمر فاروق اعظم سے کہنے لگا اگر آپ قرآن و سنت کے راستے سے ٹیڑے جائیں گے تو ہم تلوار سے آپ کو سیدھا کر دیں گے. تو عمر نے کیا کیا؟ لٹکا دیا. عمر فاروق نے خدا کا شکر ادا کیا، عرض کیا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قوم میں ایسے لوگ رکھے ہیں کہ اگر میں خدا نخواستہ ٹیڑھا ہوا تو میری قوم اپنی تلوار سے مجھے سیدھا کر دے گی. یہ اختیار دیا ہے. جمہوریت نام لیتے ہیں، جمہوریت ہے نہیں، جمہوریت ہے نہیں. عوام کیا چاہتی ہے؟ جمہوریت کا معنی کیا ہے؟ جمہوریت کا معنی ہے عوام کی حکومت. اگرچہ یہ شرعی طور پر اس پر مجھے کلام ہے کہ عوام کی حکومت ہونی چاہیے یا شورائی نظام ہونا چاہیے. شریعت نے جمہوریت نہیں دی ہے، شریعت نے شورائی نظام دیا ہے. شورا کا نظام دیا ہے کہ بڑے بڑے عقل والوں کی پوری شورا ہوگی اور وہ شورا فیصلہ کرے گی جس میں بڑے بڑے اکابر علماء ہوں گے. شورائی نظام شریعت نے دیا ہے. چلو آپ کے یہاں جمہوریت ہے، میں جمہوریت کو لے لیتا ہوں، لیکن آپ کے یہاں تو جمہوریت نام کی ہے، جمہوریت یہاں پر بالفعل موجود بھی نہیں. تو جو ہمارے بزرگوں نے خواب دکھایا تھا وہ میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو پیش کی. اب مختصراً یہ کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. کچھ لوگ صرف دل جلاتے ہیں، کچھ لوگ صرف دل جلاتے ہیں، کچھ لوگ صرف اعتراضات کرتے ہیں. میں ان کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں. جو صرف اعتراض کرتے ہیں، کہیں بیٹھ گئے یار
یہ نہیں ہو رہا، وہ بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں کر رہا ہے، کون چلائے گا پاکستان؟ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ تو کسی نے کہا ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا۔ شکوہ آپ سمجھتے ہیں شکوہ کرنا، اور ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، اور شب کہتے ہیں رات کو، شب کہتے ہیں رات کو۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، یعنی رات ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، یہ شکوہ ہی کرتے رہو گے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے۔ تو اس نے کہا شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کا چراغ ہی جلا جاتے، اپنے حصے کا چراغ ہی جلا جاتے۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ اپنی حیثیت سے باہر نکل کے کام کریں؟ آپ 1000 پاور کا بلب نہیں جلا سکتے، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے چراغ جلا سکتے ہیں، جلا دیجیے۔ شکوہ کرتے رہنے سے اندھیرا دور نہیں ہوگا، کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا، یہ بولنے سے کام نہیں ہوگا، کام کرنے سے ہوگا، کام کرنے سے ہوگا۔ یا تو کریں یا کرنے دیں، یا نہیں کر رہا تو کرنے والے کو لے کر آئیں کہ تاکہ کام ہو۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کا چراغ ہی جلا جاتے۔ تو کچھ لوگ صرف شکوہ کرتے ہیں، پاکستان یوں ہو گیا، دیکھیں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، ہمارے کرنے کا کام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم 4-6 آدمیوں کو تعلیم دے کر، تعلیم کبھی بیکار نہیں جاتی، کوئی قوم آج تک تعلیم کے بغیر کامیاب نہیں ہوئی، علم کے بغیر کوئی قوم نہیں بنی، کوئی قوم کامیاب نہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر ایک بہت ڈیٹیل ہے میرے پاس کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے دائرے میں، اپنے دائرے میں۔ ایک غریب آدمی بھی کیا کر سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات جو مجھے بہت بڑی لگی، ایک کالمسٹ نے لکھا، میں تو حیران رہ گیا۔ وہ کالمسٹ کہتا ہے مجھے کسی نے بتایا بغیر NGO کے اور بغیر کسی 4 دیواری کے اور بغیر جو ہے بہت وہ جو کہتے ہیں بہت ٹیپ ٹاپ کے، آپ کو میں ایک جگہ بتاؤں جہاں ایک انسان ہے، میاں بیوی ہے، وہ تعلیم کی شمع جلائے ہوئے ہیں، اور تقریباً اس کے پاس 200 کے بچے، 200 کے قریب بچے علم لے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے ضرور بتاؤ کون ہے ایسا بندہ کون ہے جو NGO کے بغیر خود NGO بن کے کام کر رہا ہے۔ لے کر گئے، پتا چلا 2 میاں بیوی ہیں، صبح سے لے کے دوپہر تک کہیں پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوپہر سے لے کے رات دیر تک ان کے پاس مختلف بچے آتے ہیں، کچرا چننے والا، کوئی ٹھیلا لگانے والا، کوئی برگر کی دکان پہ کھڑا ہونے والا، یہ مختلف بچے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ حیثیت دی ہے۔ تو بچے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے بچہ ہاتھ منہ دھو لو، 4 بچے 6 بچے 8 بچے ابھی آئے، جمع ہو گئے، اور انہوں نے ہاتھ منہ دھو لیا، جو کھانے کا اپنے پاس سے ہے دیا۔ اس کے بعد انہی بچوں کو اپنی طرف سے کاپی، اپنی طرف سے قلم، اور اس کے بعد ان کو لکھنا پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ بتاتے ہیں تقریباً میں نے دیکھا، پورا دن گزارا اور دیکھا بچے جاتے ہیں بچے آتے ہیں، بچے جاتے ہیں بچے آتے ہیں، یہ 10 گئے 20 آئے، 15 گئے 18 آئے، یوں صبح دوپہر سے لے کر رات دیر تک کام کرنے والے بچے اپنے اپنے کاموں سے فراغت لے کر، چھٹی کر کے، جس طرح بھی وہ آتے ہیں اور پڑھ کے جاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو کوئی سپورٹ کرتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کا کوئی مقصد، کوئی NGO بنانا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے علم کی نعمت دی ہے، میں زیادہ تو نہیں کر سکتا، لیکن جتنا کر سکتا ہوں اتنا کروں، اور علم کی روشنی بچوں میں عام کرتا چلا جاؤں۔ پوچھا اب تک کتنے بچوں کو پڑھا چکے؟ کہا اگر حساب کرنے جائیں تو کم سے کم 6000 سے 8000 بچے کہیں نہیں گئے۔ میرے پڑھائے ہوئے بچے، ایک عرصے سے میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے پڑھائے ہوئے بچے اب انہوں نے بھی یہ سلسلے شروع کیے ہیں
چونکہ ان کو بھی میں نے زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچایا، میں آج تک یہ کام کر رہا ہوں، اور میرے پڑھائے ہوئے بچوں میں سے آج کئی بچے یہی کام کر رہے ہیں، علم کی روشنی عام کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ کرنے والے کر جاتے ہیں، جن کو نہیں کرنا ہوتا وہ صرف شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے ہم وزیر اعظم نہیں ہیں کہ جا کر کے 1000 اسکول کھول دیں، 500 ہسپتال کھول دیں، لیکن اپنے دائرے میں ہم جو کر سکتے ہیں، اور بہت کچھ کر سکتا ہے ایک انسان، وہ کر دے۔ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، وہ بھی۔ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اچھے حکمران اللہ ہمیں عطا فرمائے، ہمارے حال زار پہ اللہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔